اللہ 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 گفتگو کو سمیٹ لوں. امام الانبیاء کے غلاموں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بات امام حسن کی آئی ہے، ایک شخص آیا امام حسن کے پاس، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور امام حسن سے کھانا کھانے لگا. آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے. جب کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کھانا کھا لیا تو کچھ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے اس نے اپنی جھولی میں ڈالے. جب جھولی میں ڈالے تو امام حسن کہنے لگے کہ تو یہ روٹی کے ٹکڑے اپنے جھولی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کھانا ہے تو ابھی کھا لے، یہ روٹی کے اندر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا امام، جب میں راستے سے آ رہا تھا تو ایک انسان بڑے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسجد کے باہر، کوفے کی مسجد کے باہر بیٹھا ہے. اس کے چہرے پہ نور تو ہے لیکن اس کے کپڑے ایک دم پھٹے پرانے ہیں. یہ میں روٹی اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ وہ روٹی وہ کھائے. اللہ اللہ. امام حسن نے جب یہ بات سنی کہا کہاں بیٹھا ہے وہ انسان؟ کہا کوفے کی مسجد کے باہر بیٹھا ہے. امام حسن کہنے لگے اس انسان سے جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا تھا، امام حسن کہنے لگے ارے وہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا کوئی عام انسان نہیں ہے. کہا حضرت تو وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا بابا مولا علی ہے. پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسجد کوفہ کے باہر بیٹھے ہیں اور یہی فاتح خیبر بھی ہے. اللہ اللہ. حضرات گرامی، یہ شان اہل بیت اطہار کی ہے، یہ ان کے اہل احسان اسلام پر ہے. اللہ اللہ. حضرات گرامی، جب امام حسن اور امام حسین تھوڑی عمر ہوتی ہے تو امام حسن اور امام حسین نے ایک تختی لکھی. یہ واقعہ بہت مشہور ہے. ایک تختی لکھی، رائٹنگ کی تختی لکھی، اور جب تختی لکھی تو امام حسن اور امام حسین دونوں تختی لکھ کر آپس میں کہنے لگے کس کی تختی اچھی ہے، کس نے خوبصورت لکھا ہے، رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تمہاری حسن یا میری؟ جب دونوں کہنے لگے تو امام حسن کہنے لگے چلو امی کے پاس جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تختی کس کی اچھی ہے. حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور کہا کہ امی جان ذرا بتائیے تو صحیح تختی کس کی اچھی ہے. حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ اگر حسن کا نام دوں گی تو امام حسین کا دل دکھے گا، امام حسین کا نام دوں گی تو حسن کا دل دکھے گا. اللہ اللہ. حضرات گرامی، اور ماں کبھی بچے کا دل نہیں دکھاتی ہے. حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ اپنے بابا سے حساب کروا لو، اپنے بابا سے فیصلہ کروا لو. دونوں بچے، دونوں شہزادے امام حسن امام حسین مولا علی کے پاس آتے ہیں اور حضرت علی کی شان میں آقا فرماتے انا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی بڑے سے بڑے فیصلے چند منٹ میں فرما دیا کرتے تھے. جب دونوں شہزادے آئے کہ کون سی تختی اچھی ہے، میری تختی اچھی ہے، حسن کی تختی اچھی ہے یا حسین کی تختی اچھی ہے؟ حضرت علی دیکھ کر حیران ہو گئے. کس کی تعریف کروں؟ حسین کی تعریف کرتا ہوں تو حسن کو برا لگے گا، حسن کی تعریف کرتا ہوں تو حسین کو برا لگے گا. آقا حضرت علی مولا کائنات فرماتے شہزادو جاؤ، اس کا فیصلہ تو نانا جان کریں گے، آقا کریں گے. ان کے پاس چلے جاؤ کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی لکھتی اچھی ہے، کس کی تختی اچھی ہے. دونوں گئے دوڑتے ہوئے. امام حسن اور امام حسین شان اہل بیت کیا ہے. دونوں دوڑتے ہوئے گئے آقا کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا جان، ہم نے تختی لکھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے، حسن کی رائٹنگ اچھی ہے یا حسین کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی تختی اچھی ہے؟ اب دونوں کی رائٹنگ میرے آقا نے ملاحظہ فرمائی. جب دونوں کی دیکھی تو میرے آقا دیکھ رہے. میرے آقا نے بھی یہی سوچا کہ اگر حسن کا نام دوں گا تو میرا حسین برا مان جائے گا، حسین کو برا مان جائے گا تو حسن کی تعریف کروں گا تو حسن کو برا لگ جائے گا. اللہ اللہ. امام الانبیاء کے غلام میرے آقا کشمکش میں ہے. اتنے میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں. اللہ حضرت جبرائیل آئے اور آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ مقام اہل بیت کیا ہے. حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، فیصلہ آپ نہ کرے، فیصلہ دونوں تختی کا اللہ کرے گا. دونوں شہزادی کی تختی کا فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ اللہ. حضرات گرامی، جب یہ بات کی تو حضرت جبرائیل فرماتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ایک سیب میرے ہاتھوں بھیجا ہے کہ اے جبرائیل سیب اچھال. جس کی تختی پہ سیب گرا اس کی تختی اچھی ہے، اس کی لکھاوٹ اچھی ہے، اس کی رائٹنگ اچھی ہے.
اب آقا سوچنے پڑ گئے. اب یہ نہیں کہ آقا کو علم غیب نہیں تھا. اللہ اللہ اب آقا دیکھ رہے کس کی تختی اچھی ہے, سیب کس پہ کرے گا. لیکن فعل الحاکم لا یخلو عن الحکمہ, حاکم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. فیصلہ تم کرو تو غلطی ہو سکتی ہے, فیصلہ میں کروں تو غلطی ہو سکتی ہے. رب ذوالجلال فیصلہ کرے, غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اللہ. حضرات گرامی, سیب کو حضرت جبرائیل نے اچھالا. جب سیب اچھلا, حضرت جبرائیل نے بیچ میں چھری لگا دی. آدھا سیب امام حسن کی تختی پہ گرا, آدھا سیب امام حسین کی تختی پہ گرا. حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے, تختی حسن کی بھی اچھی ہے, تختی حسین کی بھی اچھی ہے. اللہ اللہ. حضرات گرامی, حضرت فاطمہ نے فیصلہ نہ کیا. کیوں؟ حسن کو برا نہ لگ جائے اور حسین کو برا نہ لگ جائے, ان کا دل نہ دکھے. امام حضرت مولا کائنات نے فیصلہ نہیں کیا تاکہ دل نہ دکھے. حتیٰ کہ حضرات گرامی آقا نے بھی فیصلہ نہ کیا دل نہ دکھے, اور اللہ نے بھی ایسا فیصلہ کیا کہ میرے حبیب کے نواسوں میں سے کسی نواسے کا دل نہ دکھے, انہیں برا نہ لگے. ارے تو حضرات سوچئے, یہ وہ اہل بیت اطہار کا گھر ہے, یہ وہ خاندان ہے کہ ان کے دلوں کو برا نہ لگے. اس کا لحاظ جب رب ذوالجلال رکھتا ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں آپ اور میں اس بات کا لحاظ کیوں نہ کرے کہ جس کے ذریعے امام حسن اور امام حسین کا دل نہ دکھے. اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر امام حسن کا دل راضی ہے, کس چیز میں امام حسین کا دل راضی ہے, کس کے اندر امام حسن راضی ہے, کس کے اندر امام حسین راضی ہے. آقا امام حسین فرماتے ہیں سب سے راضی میں اس وقت ہوں کہ جب میرا ماننے والا ہو, جب وہ میرے نبی کی, میرے نانا جان کی لائی ہوئی نماز ادا کرتا ہے, اس وقت حسین سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے. اس وقت امام عالی مقام سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں. اللہ اللہ. حضرات گرامی, یہ مقام اہل بیت ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, وہ اہل بیت خاندان ہے کہ ان دونوں شہزادوں کا دل نہ ٹوٹے, برا نہ لگے. اس بات کا خیال حضرت فاطمہ رکھ رہی ہے, حضرت علی رکھ رہے ہیں, میرے آقا رکھ رہے ہیں, حتیٰ کہ رب ذوالجلال رکھ رہا ہے. تو ہمیں تو پہلے رکھنا چاہیے کہ کسی بات کے اندر حسنین کریمین کا دل نہ دکھے, اور وہ عمل اپنانا چاہیے جس میں اہل بیت کا خاندان خوش ہو جائے, جس میں اہل بیت اطہار کا خاندان راضی ہو جائے. راضی کس میں ہے؟ اہل بیت کا خاندان اس وقت راضی ہے جب امت نماز پڑھے. اہل بیت کا خاندان اس وقت راضی ہے جب امتی اللہ کو راضی کرے, نبی علیہ السلام کو راضی کرے. اللہ کے دربار میں دعا ہے, اللہ اس جہاں میں ہمیں سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تعظیم رسول کرنے کی اللہ توفیق اور